موزائک میں جو ہے آپ کے بیکٹیریا یا جراثیم رہتے ہیں، جسم پہ ٹریلین جراثیم موجود ہیں. تو معجزہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے، معجزہ یہ ہے کہ صحت مند کیسے. اس کے اندر یہ نیوکلیس ڈی این اے سب کچھ پڑا ہوا ہے. سب سے بڑا وہم یہ ہے شیف سے یا گنجا ہونے سے بال موٹے اور زیادہ. ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے جو تھا ایک نئے سیگمنٹ کا اضافہ کیا تھا اپنے سنو پاکستان کے مارننگ شو میں، تو آج پھر ہم اسی سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا بڑا دلچسپ یہ سیگمنٹ ہے اور آپ کا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا آپ کی جانب سے. اس سیگمنٹ کو بے حد سراہا گیا اور اس کا انداز ہی بڑا منفرد ہے، ایڈوٹینمنٹ یعنی تفریح سے علم اور علم سے تفریح. تو آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر بریگیڈیئر ریحان الدین ریٹائرڈ. سر خوش آمدید آپ کو. کیسی طبیعت آپ کی؟ خیریت سے آپ کی؟ اینڈ ویلکم ٹو سنو پاکستان. آپ کا لاسٹ ٹائم جتنی بھی آپ نے باتیں کی تھی میرے حال میں مجھے بھی اور میرے ویورز دونوں کو یاد ہے، جس میں ہم نے کنیکٹ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنی بات کو اہم بنائیے، مختصر کیجئے، آسان بنائیے، کوشش کیجئے پریسائزلی اور کنسائزلی بات کیجئے تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ سکے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی تھی کہ انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن کو کمبائن کیا جائے. اور اس سب سے امپورٹنٹ چیز ریپیٹیشن بہت ضروری ہے. جتنی دفعہ آپ بات دہرائیں گے، بات کریں گے، لوگوں کے مائنڈ میں اتنے ہی اچھے طریقے سے بھرپور انداز میں لوگ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں گے. تو آج کے لیے ہمارے کس طرح سے یہ سلسلے کو سر آگے بڑھایا جائے؟ بس انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم اس طرح آگے بڑھائیں گے کہ جو بات ہی تھی کہ امراض جلد کے انسٹیٹیوٹس کی پورے ملک میں ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی صحیح تشخیص ہو اور ان کا علاج ہو. اور یہ جو طریقہ ہے ہم نے ایڈوٹینمنٹ کا اڈاپٹ کیا، آج بھی دیکھیے اسے جاری رکھتے ہیں. جی تو وہ جو آپ نے دہرایا کہ پہلا ایک اور اہم بات ہے کہ پچھلے علم پر تعمیر ہوگی. تو ہمیں جلد کی جو بات کریں گے نا، اسے سمجھنے کے لیے ایک ضروری بات ہے کہ ہمیں جلد کا کام اور اس کی بناوٹ کا پتہ ہو. پہلے ہمیں بناوٹ پتہ ہو، پھر اسے کام سمجھ سکیں گے. ہر چیز کا یہی ہے. تو اس سلسلے میں بات شروع کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، بالکل. ناک کا کام ہے سونگنا، کان کا کام ہے سننا، تو زبان کا کام ہے ذائقہ یا چکھنا، تو جلد کا کام ہے محسوس کرنا یا چھونا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ حواس خمسہ ہی ہو گئے. جی 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 بالکل، کیا بات ہے، آپ نے وہی بات کی. ہم نے یہ حواس خمسہ ہے، انہی کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں. تو آپ اسے عضو لامسہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، آرگن آف ٹچ. ٹھیک ہے. اب اسے ہم قریب سے دیکھتے تو یہ آپ دیکھیں جلد قریب سے اس میں دھراڑیں سی نظر آ رہی ہیں. جی جی، رنکل سے ہیں، رنکل سے ہیں قریب سے نا. اور یہ اسی طرح اپلائی کیا گیا اوپر، وہ یہ اپلائی کرے. اور یہ دیکھیں یہ پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے موزائک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، درمیان میں نشان ہے. اور ان موزائک میں جو ہے یہ آپ کے بیکٹیریا یا جراثیم رہتے ہیں. اوہ ان کا مسکن ہے یہ. جی اب آپ حیران ہوں گے. دیکھیے دنیا میں 8 بلین انسان ہیں. آپ کا کیا خیال ہے انسانی جسم پہ کتنے جراثیم ہوں گے؟ بہت زیادہ، کروڑوں ہو جائیں گے میکسیمم. آپ جان کے حیران ہوں گے 1 ٹریلین جراثیم ہوں. او مائی گاڈ، اس حد تک زیادہ. اور ہم خود کو سمجھتے ہیں ہم تو ہائیجینکلی بہت نیٹ چل رہے ہیں، اب ہم صاف ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اتنے سارے جراثیم. اب دیکھیے یہاں پہ میں آپ کو ملین، بلین اور ٹریلین کا فرق بتانا چاہوں گا. یہ بھی بڑا ضروری ہے. آپ سوچیں کہ یہ میرے لیے بھی نئی بات تھی کہ ملین کو اور آپ گننا شروع کریں گے 1 سیکنڈ میں تو آپ کو 11 دن لگیں گے. اور اگر بلین کو گنے گے نا تو 32 سال لگیں گے. اور ٹریلین گنیں گے تو 32,000 سال لگیں گے. اتنا عرصہ درکار ہے 32 سال. اب آپ کے جسم پہ ٹریلین جراثیم موجود ہیں. تو معجزہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے. معجزہ یہ ہے کہ ہم ان سارے جراثیموں کی موجودگی میں صحت مند کیسے. اس کے باوجود بالکل. تو جلد کا جو سب سے بڑا کام ہے نا وہ ہماری حفاظت کرنا ہے جراثیموں کے خلاف. مطلب جراثیم اچھے بھی ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے نا گڈ بیکٹیریا بھی ہے، ایک بیڈ بیکٹیریا ہے. وہ ملا کے ہیں سارے ہیں یہ جراثیم جو نا، لیکن جسم پہ موجود ہیں. وی آر ایکسپوزڈ. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں اس کے لیے دیکھنا پڑے گا یہ کیسے حفاظت کرتی ہے، بناوٹ کیا ہے اس کی. تو ہم نے آپ نے سنا ہوگا جاندار تمام چیزیں ہیں جس میں جانور بھی ہیں، پودے بھی، سیل کے بنے ہوئے. میں نے جب پہلی بار سیل کون سا سر؟ وہی سیل بتا رہا ہوں کہ اس کے ذہن میں آتا ہے بیٹری کا سیل یا سیل فون نہیں ہے. اچھا سیل فون بھی نہیں ہے، بیٹری والا سیل بھی نہیں ہے. تو یہ جب سیل دیکھیں مائکروسکوپ 16ویں صدی میں ایجاد ہوا تھا. اس زمانے میں یہ
قید خانے کے ایک اور سیل نمودار ہوا ہے، وہ قید خانے کے سیل یہ جہاں نیچے جانا والا نہیں چاہیے خطرناک بالکل۔ ہے۔ تو قید خانے کے سیل میں چونکہ 4 دیواری ہوتی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، جی ہاں، تو اب آپ کو دکھاتا ہوں میں سیل ہوتا ہے کیا ہے۔ جی یہ ضرور۔ دیکھیے انسانی جسم، جلد ہے، اس کے نیچے یہ گوشت ہے، اور سے گوشت کے اندر یہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو لوتھڑے نظر آ رہے ہیں، چھوٹے جی، چھوٹے جی، سے جی، خانے بالکل۔ نظر آ رہے ہیں نا۔ جی 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 ہاں۔ اچھا پھر اس کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، یہ کمرے ہیں چھوٹے او چھوٹے۔ مائی گاڈ، ویری انٹرسٹنگ۔ اس کے Very اندر یہ many۔ نیوکلیس، ڈی این اے سب کچھ پڑا ہوا ہے، اور یہی سیل کھاتا ہے، پیتا ہے، یہی غذا، اور یہی آپ آکسیجن کو- انہیل جی کرتا ہے، جی کاربن جی ڈائی جی۔ آکسائڈ انہیل کرتا ہے۔ ساری جو ہمارے جانداروں کے عوامل ہیں نا وہ اس کے اندر ہوتے ہیں، یہی سبحان مشین ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں جس طرح یہ کمرے ہوتے ہیں نا جی گھر میں، بہت سارے کمرے ہیں، سب میں 4 دیواری۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کسی کو آپ ڈرائنگ روم بنا لیں، کسی کو آپ کچن بنا لیں، کسی کو، تو یہی سیل تھوڑے سے فرق کے ساتھ سب جگہ وہی ہے۔ اس سے ہی دماغ بنے گا، اسی سے کڈنی بنے گا، اسی سے لیور بنے گا، اسی سے اسکن۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں کہا ہے کہ ان قریب ہم نے اپنے نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، جسم میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آفاق میں اب آپ کے سامنے دیکھیں، ہوبل پچھلے صدی میں آئی تھی اور جیمس ویب اس صدی میں آ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے نفس میں آپ نے دیکھیں یہ مائکروسکوپ سے جو جلد نظر آتی ہے نا ایسی نظر آتی ہے۔ یہ سارے سمجھائیے گا بھی کون کون سے حصے ہیں؟ جی وہ دیکھیے یہ آپ اوپر کا حصہ ہے نا، اس میں سیل ایک دوسرے میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ دیوار میں اینٹیں چنی ہوئی۔ جی 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 تو بالکل۔ یہ چھوٹے جو نیچے ہیں وہ لمبے لمبے سے ہیں، درمیان میں گول ہیں، پھر چپٹے ہیں، پھر وہ خالی خالی ہو گئے۔ اسکن کی لیئرز کتنی ہوتی ہے؟ 4 لیئرز ہوتی ہیں، 4 لیئرز ہوتی ہے، نیچے اور والی، آفٹر دیٹ اس کے بعد سیل سٹارٹ اچھا نیچے سے یہ پروان چڑھتے ہیں اور مختلف لیئرز میں ہوتے ہوئے آپ سمجھیں 30 دن میں یہ اوپر سے گر جاتے ہیں، اور جس طرح سانپ کیچلی بدلتا ہے نا اس طرح آپ بھی کیچلی بدلتے ہیں، اور یہ ہم بھی سیل اسی جو ہے طرح نا سے اوپر بدلتے ہیں۔ رگڑ کے بدلتے ہیں اس کا، یا یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا نہیں ہے؟ یہ خود بخود خود ہی ہو رہا ہمیں پتہ ہوتا بھی ہے۔ نہیں چل رہا ہوتا۔ دن میں 30 سے 40 ہزار سیل جو ہے نا آپ کے جلد کے جی گر جاتے ہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے۔ اور آپ جان کے حیران ہوں گے یہ جو روزانہ آپ دیکھتے ہیں کوڑے میں اتنی برکت ہوتی ہے، اس کا 80% کوڑا جو ہے نا انسانی جلد پر مشتمل ہوتا ہے۔ او مائی گاڈ، ٹھیک ہے، تو یہ حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو دیوار کی طرح اس میں اینٹیں چنی ہوئی ہیں، اوکے، اور دوسرا جراثیم زدہ سیل گر رہے ہیں۔ اچھا اب دوسرا کام ہے یہ دیکھیے چھونا اور محسوس کرنا جو حواس خمسہ میں جی ٹھیک ہے، یہ عضو لامسہ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، جلد میں یہ سارے جو تار آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے، سینسیشنز، یہ سینسیشنز لے کے جا رہے ہیں دماغ تک۔ اسی میں درد کے بھی سینسیشن ہے، اسی میں ہر سینسیشن موجود ہے، اور اگر یہ کسی وجہ سے جلد جل جائے تو یہ سارے سینسیشنز ختم ہو جائیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ جب انہیں آگ میں جھونکیں گے، جب بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں تاکہ ہر بار تکلیف میں آئے، کیونکہ سینسیشنز ختم۔ تیسرا کام جو ہے پسینہ اور خون کے بہاؤ سے ہمارا ٹیمپریچر قائم رہتا ہے۔ یہ دیکھیے پسینہ جو ہے جی پانی چھوڑ رہا ہے جسم پر، بالکل، اور خون کی نالیاں جو ہیں وہ اپنے یعنی موٹی ہو جائیں گی تو خون کا بہاؤ بڑھ جائے گا، تو وہ خون زیادہ آئے گا اور اس کی ہیٹ سے پسینہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ اس طرح کولنگ میکینزم ہے یہ باڈی کا، ایئر کنڈیشننگ سسٹم۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ دونوں مل کے پسینہ اور خون کی نالیاں آپ کو ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ اوکے، اب میں بالوں پہ آتا ہوں۔ جی، اب بالوں کو دیکھیے، یہ جلد پہ اس طرح آپ کو دیکھیں قریب سے لگ رہا ہے جیسے کہ درخت اگے ہوئے۔ ہاں جی، ہاں، چھوٹی سی روٹ سے، پہاڑیاں اور اس میں لگتا ہے درخت اگے ہوئے ہیں، قریب سے دیکھیں تو۔ ٹھیک ہے، اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ ایک درخت کاٹ دیں گے تو کیا برابر والا درخت موٹا ہو جائے گا یا نیا درخت اگ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی فرق پڑے گا۔ تو نہ سلو تو ہو تنا- جائے گا آئی گیس پروسیس۔ تو نہ تو تنا موٹا ہوگا کوئی دوسرا۔ لیکن اب یہ سب سے بڑا وہم جو ہے نا، جلد پہ بھی اسی طرح یہ درختوں کی طرح ہے، اگر آپ اسے کاٹ دیں گے تو نہ تو یہ کوئی دوسرا بال نکل آئے گا نہ موٹا ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا وہم یہ ہے جی کہ شیو سے یا گنجا ہونے سے بال موٹے اور زیادہ یہ ہو جو جائیں۔ ہمارے ہاں مت کریٹ ہوئی ہوئی ہے، چھوٹے بچوں کی بار بار جو ہے آپ ان کے بال ٹنڈ کرا کروا وہ دیتے ہیں، روتے رہتے ہیں بیچارے، آپ ان کی خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں۔ چھوٹے نہیں، بڑے تھوڑے سے بڑے بچوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اچھی خاصی 10-11 سال کی بچیاں جو سمجھدار ہوتی ہیں انہیں بھی لوگ گنجا وہ بہت کانفیڈنس ہی ان کا جو ہے نا شیٹر ہو جاتا ہے، بڑی وہ امپورٹنٹ فیس ہی بات نہیں کی کرتے۔ آپ نے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اس سے کوئی فرق تو یہ مسکنسپشن جو ہے نا یہ آپ آج دور کر لیں۔ جی۔
دوسری چیز یہ کہ انسان کے جسم پر بھی اور اس جانور کے جسم پر بھی برابر بال ہے. اچھا یہ بڑا حیران کن ہے, اتنے ہی That's بال ہیں strange. تقریباً. ہاں اتنے زیادہ تو نہیں لگتے. فرق صرف یہ ہے کہ ان کے موٹے بال ہیں اوکے اور ہمارے بال جو ہے نا پتلے اور ان میں جو ہے نا کالے جو ہے نا ان کا کم ہو گئی. اوکے یہ ڈفرینس تھوڑے سے سنہرے ہو گئے ہیں, تھوڑا سا اس کی بڑی گولڈن ایک دلچسپ ٹچ ہے. کہانی ہے. جی وہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم پہ سارے بال تھے جی اور جب اس نے شکار کیا تو ظاہر ہے اسے دن میں بھاگنا پڑا, ہوں تو اس کے بھاگنے میں کولنگ میکینزم کی ضرورت جی، تھی, جی، تو بال جھڑ گئے, پسینے کے غدود ابھر آئے ہوں. سیدھا جب وہ ہوا. باقی جانور جو ہے نا جی وہ سب رات کو شکار کرتے ہیں, انسان دن میں شکار کرتا تھا. انٹرسٹنگ. اور پسینے کے غدود جو ہے نا جی وہ صرف دنیا میں 2 جانوروں کے, ایک انسان کے اور ایک گھوڑے کے. صرف 2 کے. Oh my God. جی اوہ ہو ہو. اور کسی کے Very نہیں. informative. اوکے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات تھی. اب بالوں میں اور کھالیں جو ہے نا گواہی دیں گی کہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں, یہ قرآن میں ہے. تو یہ ممی کے بال ہمیں 2000 سال قبل مسیح کے بالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افیم بھی کھاتی تھی, کوکین بھی پیتی تھی, تمباکو بھی. اوہ ہو ہو. نیپولین صاحب ہیں, ان کے جی. بالوں کی انالیسس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنکھیا کھانے سے ان کی موت ہوئی تھی. تو ریکارڈ ہے, آپ ایک بال کے ڈی این اے سے پورا جسم اگا سکتے ہیں. تو یہ ریکارڈ. تو یہ ہماری بات ہوئی حفاظت, لمس, درجہ حرارت کی. جی چوتھا کام شناخت ہے. شناخت کا. یہ دیکھیے ہم سب کی اگر کھال اتار دی جائے تو ہمارا گوشت اور ہڈیوں کا بالکل ڈھانچہ ہے ہمارے پاس. ڈھانچہ بنے رہیں گے, ایک جیسے سب ہم پہچانے اپنی جلد سے جاتے ہیں. جیل سے جاتے ہیں. اب دیکھیں 14ویں قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ہم تو انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنانے پر قادر ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یہ فنگر کی پرنٹ کی طرف واضح اشارہ ہے. جی اب دیکھیے پہلا سائنسی مقالہ 1641 میں آتا ہے, اور یہ بات کہ یہ منفرد ہوتی ہیں ہر شخصیت کے لیے 100 سال بعد پتہ چلتی. یہ سب کے ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ بھی ہے, اور ہر ایک انسان کی جو فنگر ہے دوسری فنگر پرنٹ سے ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے, ایک جیسی نہیں ہے. لیکن یہ ابھی پتہ چلا ہے ہمیں, یہ قرآن میں پہلے ہی بتا دیا گیا. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں انسان کے علاوہ صرف یہ ایک ریچھ کی نسل کا جانور ہے کولاس, اچھا اس میں ہوتے ہیں, اچھا اور کسی میں نہیں. اس کے علاوہ کسی میں. تو مرد اور خواتین کا جو مسائل ہیں سب سے بڑے جی. وہ یہ ہیں کہ بال اور بال مردوں کے تو خاص طور پہ بال ہے کہ بال بچے رہے بس. اب جو جس کے بال کم ہو گئے مرد کے وہ پریشان ہے, ہاں جی جس خاتون کے چہرے پہ بال آ جائے وہ پریشان وہ بھی پریشان ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو ہے رنگت کا مسئلہ ہے, تو ہمیں رنگت کو دیکھنا ہے کہ یہ رنگت جو ہے نا اصل میں یہ نچلے جو سیل ہیں کچھ کالے کالے, جی ان کو ہم میلانوسائٹ کہتے ہیں. یہ ایک چھوٹا کالا سا مواد پیدا کرتے ہیں, نمبر ان کا برابر ہوتا ہے لیکن وہ کالا مواد اصل میں ہمیں الٹرا وائلٹ ریز کے خلاف پروٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہے جب آپ کا سورج سے تعلق پڑتا ہے تو یہ کالا مواد جسم کے چاروں طرف وہ انجیکٹ کرنا شروع کرتا ہے, اس سے دفاعی نظام ہے ایک طرح کا. جی. تو یہ جو خط استوا کے لوگ ہیں وہ کالے اس لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میکینزم ہے آپ کا. رنگت کا میکینزم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کالے مواد پہ, خون پہ اور جلد کے ساتھ جو پروٹین ہے ان کی کمبینیشن سے ہمارا رنگ. بڑی دلچسپ بات ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کم زیادہ ہو جائے تو جھائیاں نظر آتی ہیں آپ کو, کم ہو جائے تو برف نظر آتی ہے جیسا آپ وٹیلائی کو کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں مل کے جو نا جلد کی جو اپیرنس ہے یہ ہماری نفسیات پہ, خود اعتمادی پہ, اور اس کا بڑا سماجی پہلو ہے. اور بھی کام ہیں لیکن ہمیں یعنی جیسے وائٹامن ڈی کی سنتھیسس ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ 5 کام ہیں جلد کے حساب سے. حفاظت, جی, محسوس کرنا, درجہ حرارت, شناخت اور نفسیاتی اور سماجی پہلو. تو آج کی گفتگو میں ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کیونکہ ہم نے جتنی بھی باتیں کرنی ہے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی. ناظرین ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اسکرین پر آپ یہ لنکس دیکھ سکتے ہیں, ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں آپ کے کیا مسائل ہیں اسکن سے ریلیٹڈ, جو کہ جن کا علاج, جن کا حل جو ہے وہ ہم پروفیسر صاحب سے جانیں گے. اور جسٹ ٹیک اے مومنٹ, اگر آپ مس کر دیتے ہیں سیگمنٹ لائیو تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیج پہ جا کے کامنٹ کیجئے, وہاں پہ سوال کیجئے, ہم جواب دیں گے. اور امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے.